مہدی حسن کا تعلق موسیقی کے کلاوند گھرانے سے تھا۔ وہ ہندوستان کی ریاست جے پور کے ایک گاؤں لونا میں 18 جولائی سن 1927 کو پیدا ہوئے تھے۔ مہدی حسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور ان کا تعلق بھی موسیقی کی دنیا سے تھا۔ مہدی حسن جب 6 سال کے ہوئے تو والد عظیم خان نے تان پورا سر کر کے دیا۔ مہدی حسن کا تعلق موسیقی کے کلاوند گھرانے سے تھا۔ وہ ہندوستان کی ریاست جے پور کے ایک گاؤں لونا میں 18 جولائی سن 1927 کو پیدا ہوئے تھے۔ مہدی حسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور ان کا تعلق بھی موسیقی کی دنیا سے تھا۔ مہدی حسن جب 6 سال کے ہوئے تو والد عظیم خان نے تان پورا سر کر کے دیا اور کہا کہ یہی تمہارا کھلونا، یہی تمہارا مستقبل ہے۔ ننھا مہدی حسن تان پورا سے راگوں کی شکلیں یاد کرنے لگا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان سے حاصل کی۔ مہدی حسن بچپن سے ہی بہت جفاکش اور محنتی تھے۔ آواز اور سانس کی پختگی کے لیے وہ شدید جسمانی کسرت بھی کرتے تھے۔ یہ کسرت ان کی گائیکی کا اساس بن گئی اور ان کی سریلی آواز مزید نکھر گئی۔ مہدی حسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ابتدائی کم عمری میں مہدی حسن کو اس قابل کر دیا کہ وہ مہاراجہ بڑودہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ مہدی حسن کے فن کو نکھارنے میں ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو لکھنؤ کی موسیقی کے ممتاز درس گاہ کے فارغ التحصیل تھے اور اس باعث پنڈت کہلاتے تھے۔ پنڈت غلام قادر کو موسیقی کے علاوہ سنسکرت، ہندی اور اردو پر بھی ماہرانہ عبور حاصل تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اور پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے، جہاں پہلے انہوں نے فلمی صنعت میں قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہاں خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث وہ چیچا وطنی چلے گئے، جہاں انہیں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا۔ ناظرین، پھر انہوں نے سکھر کے ایک ماہر مکینک کشن سے کاروں کو ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور پھر تقریباً 300-350 انجن اپنے ہاتھوں سے باندھے۔ مہدی حسن پیٹ پالنے کے لیے گاڑیوں کے مکینک کا کام تو کر ہی رہے تھے، مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کے پروگراموں کے حصول کے لیے آڈیشن دیا۔ اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلایا جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شادی بیاہ اور ایسی ہی دوسری پروگراموں میں اپنی گائیکی کا جادو جگانے لگے۔ ان پروگراموں میں وہ زیادہ تر طلعت محمود کے گانے سناتے تھے۔ ایسی ہی شادی کی ایک تقریب تھی جہاں مہدی حسن کی ملاقات ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی۔ رفیق انور کو ان کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہدی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دی۔ مہدی حسن نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور کراچی آ کر 4 نغمات کی ریکارڈنگ کروا دی۔ ان 4 نغمات میں سے 2 مہدی حسن نے تنہا گائے اور 2 ان کا ساتھ مدھو الماس نے دیا۔ ان نغمات کو حفیظ جلندری اور یزدانی جلندری نے لکھا تھا اور ان کی موسیقی اصغر علی حسین نے ترتیب دی تھی۔ مہدی حسن نے فلمی دنیا کے لیے جو پہلا نغمہ ریکارڈ کروایا، اس کے بول تھے، میرے خیال و خوابوں کی دنیا لیے ہوئے۔ فلم شکار کے تمام گانے بہت مقبول ہوئے مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ مہدی حسن کی بطور گلوکار اگلی فلم کنواری بیوہ تھی، جسے نجم نقوی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ اداکار شمیم آرا کی اولین فلم تھی۔ اس فلم میں مہدی حسن نے کوثر پروین کے ساتھ 2 نغمے ریکارڈ کروائے، جن کی موسیقی قادری فرید اور فتح علی خان نے ترتیب دی تھی۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا۔ مہدی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کی معرکہ آرایا اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ ناظرین، سن 1964 میں انہوں نے رشید اترے کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کروائی تھی۔ غزل گائیکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھی، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کانسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل منصب پر فائز کر دیا۔
بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے بھی استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا گوٹا گوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ انڈیا نے انہیں سیگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بوک ایوارڈ عطا کیا۔ ناظرین، طویل علامت کے بعد مہدی حسن کا 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال ہوا، جہاں وہ نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ترقی کے زینے پر اس فنکار کے پہلے قدم کی مختصر سی کہانی جسے دنیا مہدی حسن کے نام سے جانتی ہے۔